نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے تو میں تمام صحافی برادری کا اور مختلف چینلز کے نمائندگان کا شکر گزار ہوں کہ آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی درخواست پر ایک اہم موضوع پر اپنی دینی حمیت اور غیرت کو مظاہرہ کرتے ہوئے آپ حضرات یہاں تشریف لائے۔ یہاں مجلس تحفظ ختم نبوت کے قائدین، راولپنڈی اسلام آباد کے سرکردہ علماء کرام اور ہماری راولپنڈی اسلام آباد کی تاجر برادری کے قائدین اور نمائندگان یہاں تشریف فرما ہیں، ہم سب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور شکر گزار ہیں۔ آج کی یہ پریس کانفرنس اس کا عنوان امتناع قادیانیت آرڈیننس کا جو متنازع فیصلہ ہے حالیہ، جو محترم جناب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیا، جس فیصلے کے تحت یکسر قادیانیوں کو 4 دیواری کے اندر اور خلوت کے اندر گویا ان کو اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے اور مضموم مقاصد اور عزائم کی تکمیل کی کھلی چھٹی دی گئی ہے۔ آج پورے ملک میں اس متنازع فیصلے کی وجہ سے تمام طبقات، خواہ علماء کرام ہوں، تاجر برادری ہو، سیاستدان ہوں، وکلاء ہوں، ہر کلمہ گو مسلمان اس کی وجہ سے ایک اضطراب اور بے چینی کا شکار ہے۔ اور آج ہم اس عظیم الشان پریس کانفرنس میں، جس میں تمام طبقات کے نمائندگان شریک ہیں، ہم اس بدبودار، متنازع اور قادیانیت نواز فیصلے کو یکسر مسترد کرتے ہیں، اور کوئی کلمہ گو مسلمان اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وطن عزیز پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا ہے، اور اسی نظریے کی خاطر اس ملک کے قیام کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں، اور یہاں کے آئین میں یہ بات موجود ہے کہ یہاں قرآن و سنت وہی سپریم لا ہے، کوئی قانون اس کے خلاف نہیں ہوگا۔ اور پھر قادیانیوں کو جو غیر مسلم قرار دیا گیا، اس فیصلے کے مطابق کوئی قادیانی مسلمانوں کا نام یا شعائر اسلام کو اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا، نہ مساجد اور عبادت گاہوں کو، نہ اپنی تبلیغ کو وہ اس قانون کے مطابق نہیں کر سکتا۔ لیکن اس فیصلے میں ان کو یہ اجازت دی گئی عوامی سطح پر، اگرچہ یہ کہا گیا عوامی سطح پر وہ شاعر اسلام اور اسلام کا نام اور دیگر عبادات کو استعمال نہیں کر سکتے، نام استعمال نہیں کر سکتے، لیکن خلوت کے اندر اپنے گھروں میں 4 دیواری میں ان کو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ حالانکہ جرم ہے، وہ جرم جو ہے قانون کے مطابق جو چیز جرم قرار دی جاتی ہے وہ برسر عام اور سڑک پر بھی اور جلوت میں بھی وہ جرم ہے، خلوت کے اندر بھی جرم ہے، چوری باہر بھی جرم ہے تو 4 دیواری کے اندر بھی جرم ہے، شراب پینا باہر بھی جرم ہے تو 4 دیواری کے اندر بھی جرم ہے، چوری کرنا باہر بھی جرم ہے، 4 دیواری کے اندر بھی جرم ہے۔ اگر فیصل وابڈہ اگر وہ کمرے کے اندر توہین عدالت کرتا ہے تو وہ جرم سمجھا جاتا ہے، تو کمرے کے اندر اگر توہین عدالت جرم سمجھا جاتا ہے تو کمرے اور 4 دیواری کے اندر توہین رسالت کو جرم کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ وہ بھی جرم ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جانبدارانہ فیصلہ ہے۔ علماء نے جو ریویو پیٹیشن پیش کی اور اس میں انہوں نے سارے تحفظات اور سارے اس کے اندر جو ستم تھے ان کی نشاندہی کی گئی فیصلے کی، لیکن اس کو یکسر نظر انداز کر کے
اور پھر ایک جانبدارانہ فیصلہ کیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ ان کی ساری سرگرمیاں تو چار دیواری کے اندر ہوتی ہیں، چھپ کر ہوتی ہیں۔ اب جب ان کو یہ قانونی تحفظ دیا گیا ہے تو گویا وہ اپنے مذموم مقاصد قادیانیت کی تبلیغ کے لیے اپنے گھروں کو، چار دیواری کو، دفاتر کو استعمال کریں گے، اور پاکستان کا کوئی مسلمان بھی، کوئی کلمہ گو بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہر مسلمان کے خون میں شامل ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پاکستان کا بچہ بھی جوان ہے، پاکستان کا بوڑھا بھی جوان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارا آخری سہارا ہے، اور اس پریس کانفرنس کی وساطت سے پاکستان کے تمام طبقات سے، تمام مسلمانوں سے، ہر کلمہ گو سے، خواہ وہ تاجر ہوں، وکلاء ہوں، وہ بیوروکریٹ ہوں، پارلیمنٹیرین ہوں، سیاسی رہنما ہوں، زعماء ہوں، ذمہ دار ہوں، کسی طبقے کے لوگ ہوں، کالج یونیورسٹیوں کے لوگ ہوں، تعلیم سے متعلقہ لوگ ہوں، کسی شعبے سے متعلق لوگ ہوں، یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم پہلے مسلمان ہیں، اس کے علاوہ اس کے بعد کچھ اور ہیں۔ ہماری شناخت صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے، کلمہ گو مسلمان کی حیثیت سے، سیاستدان بعد میں سیاستدان ہیں، پہلے حضور کے امتی ہیں، تاجر بعد میں تاجر ہے، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہے، سائنسدان اور وکلاء بعد میں سائنسدان اور وکلاء ہیں، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ تو گویا اس متنازع فیصلے کے مطابق قادیانیوں کو کھلی چھٹی دی گئی ہے۔ ہم کسی صورت میں اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے، ہم یکسر اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، اور اس فیصلے کے خلاف ہم پورے ملک کے اندر تحریک چلائیں گے انشاءاللہ، اور اس فیصلے کو، اس فیصلے کی کے بدبودار ہونے، اس کے نقصانات کو ہم عوام تک پہنچائیں گے، تمام طبقات تک پہنچائیں گے۔ اسی حوالے سے 7 ستمبر کو کانفرنس بھی ہو رہی ہے، اسلام آباد کے اندر 8 اگست کو اسی حوالے سے کنونشن ہو رہا ہے، راولپنڈی میں کنونشن ہو رہے ہیں، دیگر شہروں میں کنونشن ہو رہے ہیں، پورا ملک سراپا احتجاج ہے، اور اس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر ایک بے چینی اور اضطراب ہے۔ اور الحمدللہ جیسے پاکستان کے مسلمانوں نے پہلے غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اسمبلی کے فلور پر ان کو غیر مسلم قرار دیا، اسی طریقے سے آئندہ بھی قادیانیوں کی جتنی سازشیں ہوں گی، خواہ وہ چار دیواری سے باہر ہوں یا چار دیواری کے اندر ہوں، ملک کے اندر ہوں یا ملک سے باہر ہوں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پہلے بھی ان کا تعاقب کیا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم ان کا تعاقب کریں گے۔ جھگڑا ہی یہی ہے، پاکستان کے اندر ہندو بھی رہ رہے ہیں، سکھ بھی رہ رہے ہیں، پارسی بھی رہ رہے ہیں، مجوسی رہ رہے ہیں، کسی کو ہم کچھ نہیں کہتے، وہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کرتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں۔ یہ بھی اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کرے، اور ہمیں ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے شاعر استعمال کرتے ہوئے کلمہ پڑھ کر، مسجد بنا کر، مسجد کا نام استعمال کر کے، اور پھر یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی قادیانی حکومت اس کا نوٹس لے اور اس پر سختی سے عمل درآمد کرائے۔ کوئی قادیانی نہ مسجد کا نام استعمال کرے، اپنی عبادت گاہ کے باہر ڈکلیئر کریں کہ یہ قادیانیوں کی عبادت گاہ ہے، مسجد کا نام یا کوئی شاعر اسلام میں سے کوئی نام یہ اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کریں تو پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن یہ اس طریقے سے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ ہماری بھی عبادت گاہ ہے، اس طریقے سے یہ اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرتے ہیں۔ لہٰذا ان مذموم مقاصد کو پورا کرنے میں ہم پوری طرح رکاوٹ بنیں گے، اور اس سلسلے میں ہم اپنے خون کا آخری قطرہ اور زندگی کی آخری رمق بھی لگا دیں گے، اور یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ اور اس حوالے سے جو پروگرامز عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے تحت ملکی سطح کا پروگرام لاہور میں مینار پاکستان میں 7 ستمبر کو ہو رہا ہے، اس میں بھی تمام مسلمان شریک ہوں، اور ہر سطح پر جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے، کسی سطح پر وہ قادیانیوں کی ان سازشوں پر نظر رکھے،
اور ان کا تعاقب کرے اور ان کی سازشوں کو ناکام بنائے۔ انشاءاللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے میدان حشر میں اسے آب کوثر نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ باقی حضرات اعلان نہیں کیا آپ نے؟ جی 8 اگست کو ہم نے تحریک کا آغاز کیا ہے اور تسلسل کے ساتھ، جیسے میں نے عرض کیا کہ 8 اگست کو اسلام آباد میں مسجد خلفائے راشدین میں حضرت مولانا نذیر فاروقی صاحب کے ہاں ایک عظیم الشان کنونشن ہو رہا ہے۔ راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں کنونشن ہو رہے ہیں، پھر راولپنڈی میں بھی بڑی سطح کا کنونشن ایک ہوگا، اور 15 اگست کو بروز جمعرات 15 اگست کو انشاءاللہ سپریم کورٹ کے اس متنازع فیصلے کے خلاف انشاءاللہ احتجاجی مظاہرہ ہوگا۔ تمام مسلمانوں سے یہ اپیل ہے، تمام طبقات سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے، دینی حمیت اور غیرت کا اظہار کرتے ہوئے اس مظاہرے کے اندر ضرور شریک ہوں۔ بقول علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کے دین کے سارے کام مبارک ہیں، درس و تدریس مبارک ہے، اور دعوت ارشاد مبارک ہے، تزکیہ اور تصوف مبارک ہے، سارے دین کے کام مبارک ہیں، لیکن یہ سارے کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تحفظ ہے، عقیدہ ختم نبوت حضور کی ذات کا تحفظ ہے۔ اس لیے فرمایا جو 1 گھنٹہ بھی ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرے گا، اللہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں گے۔ ہر مسلمان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا متمنی ہوتا ہے، لہٰذا تمام مسلمان کلمہ گو 15 اگست کے اس مظاہرے میں جو سپریم کورٹ کے سامنے ہوگا، تمام حضرات اس میں شریک ہوں، اور 7 ستمبر کی کانفرنس جو لاہور میں مینار پاکستان میں ہو رہی ہے اس کو بھی کامیاب بنائیں، اس میں بھی شرکت کریں، اور 8 تاریخ کو جو خلفائے راشدین مسجد اسلام آباد میں کنونشن ہو رہا ہے اس کو بھی بھرپور کامیاب بنائیں۔ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی تحفظ کی خاطر کٹ مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔